وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس میں پنجاب کی زراعت میں بڑی اصلاحات کا مشن پیش کیا گیا، جس میں کسان کو خود مختار بنانے اور جدید زرعی انقلاب کی بنیاد رکھنے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے بنجر زمینوں کی آباد کاری، ہائیڈروپونک فارمنگ اور زرعی ایکسپورٹ کے فروغ کے لیے جامع اقدامات کا اعلان کیا۔ اجلاس میں ٹریکٹر، سپر سیڈرز، سولرائزیشن اور اپنا کھیت اپنا روزگار جیسے منصوبوں کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں عسکری قیادت نے وزیر اعظم کو پاکستان افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں ڈرون حملوں کی کوشش ناکام بنا دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی جانب سے ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش کی گئی تھی۔ عطا طاہر نے کہا کہ پاکستان کی اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز کو بروقت نشانہ بنا کر گرا دیا اور تینوں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ ان واقعات نے ایک بار پھر افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے براہ راست روابط بے نقاب کر دیے ہیں۔ 1 مارچ سے پٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 مارچ سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول ₹4.58 فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزل ₹4.73 فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مٹی کا تیل ₹6.88 فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے اور لائٹ ڈیزل آئل ₹5 فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ چین، روس، قطر اور ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چین اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح فوج نے افغان طالبان کی دراندازی پر بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کی متعدد اہم چیک پوسٹوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی مسلح فوج نے افغان طالبان فورسز کو آرٹلری اور کواد کاپٹر کے ذریعے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان کی فیصلہ کن کارروائی کے بعد افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرا دیا ہے۔ اور سری لنکا میں جاری T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی کپتان سلمان علی آغا اور بابر سمیت پاکستانی ٹاپ آرڈر بیٹنگ لائن اپ بری طرح ناکام رہی، جس نے پاکستانی کشتی کو ایک بار پھر طوفان میں پھنسا دیا ہے۔ پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ایشیائی ٹیم میں ہونے والی ورلڈ کپ کی فائنل 4 میں شامل نہیں ہوگی۔ میزبان سری لنکا سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی۔ سلمان علی آغا اور مائک ہیسن نے سلیکشن میں جو ہارڈ لائن اختیار کی، اس کا خمیازہ پاکستان ٹیم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل HI TV کو سبسکرائب کریں۔